امریکہ سے ایف بی آئی نے پاکستان میں آ کر پاکستان کی سرزمین سے ایک پاکستانی کو اغوا کیا. اس کے بعد امریکہ لے جا کر اسے سزائے موت دی گئی. امریکا کے دو بڑے خونی واقعات، ایک 9/11 2001 کا اور اس سے پہلے ایمل کانسی کے ہاتھوں دو امریکی سی آئی اے کے افسر ہلاک اور 5-6 زخمی. امریکہ کے لیے اتنی نفرت اس کے دل میں کیسے آئی؟ اب جب عراق میں صدام کی حکومت ختم ہو گئی، اس امریکی بمباری کے نتیجے میں 13,000 سے زائد لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے. مسلمانوں کا قتل عام تھا. یہ امریکن ایجنٹ کو ٹھکانے لگانے کا اس نے فیصلہ کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ایسا تھا اس کے پاس. امریکہ میں اس نے حملہ کر دیا، سی آئی اے کے 2 افسر مار دیے. امریکہ سے فرار کیسے ہوتا ہے؟ اس نے طالبان سے ہاتھ ملا لیا. اسامہ بن لادن کا ساتھی کہا گیا ایمل کانسی کو. ایمل کانسی کی گرفتاری کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مخبری کون کرتا ہے؟ امریکہ نے ایمل کانسی کو پکڑنے کے لیے ٹاپ سے باٹم تک ہر ایک کو برائب کیا. بڑے ادارے کے پہ یہ الزام لگا. اچھا، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آئی کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ روکنا بھی چاہتے تھے. اس سینٹر سے اس کو فرار کرایا جا سکتا تھا. دوستو، 2002 میں ایک پاکستانی کو امریکہ میں سزائے موت دے دی جاتی ہے، جس کے بعد پاکستان بھر میں کئی مظاہرے ہوتے ہیں. اب اس شخص کا نام ہے ایمل کانسی. سوشل میڈیا پہ آج سے پہلے ایمل کانسی کی بے شمار سٹوریز ہمیں ملی، لیکن اس کے اندر کافی جھوٹی کہانیاں ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم صاحب سے ہم نے جانا کہ ایمل کانسی نے ایسا کیا کیا تھا جو اس کا یہ حال کیا گیا. ایمل کانسی کو کس طرح سے پاکستان میں دھوکے سے گرفتار کیا گیا. ایمل کانسی کی گرفتاری پر کس کس کو فائدہ ملا. یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. نعیم مصطفیٰ صاحب سے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، آج سے 34 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر امریکہ سے ایف بی آئی نے پاکستان میں آ کر پاکستان کی سرزمین سے ایک پاکستانی کو اغوا کیا. اس کے بعد امریکہ لے جا کر اسے سزائے موت دی گئی. ایمل کانسی اس کا نام ہے. اب سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جب ایمل کانسی کی سٹوریز دیکھتے ہیں تو اس میں کافی جھوٹی کہانیاں بھی ہیں. آپ نے اس دور میں تمام واقعات دیکھے، آپ نے رپورٹ بھی کیے. ایمل کانسی کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ بٹ صاحب، امریکہ کے دو بڑے خونی واقعات، وہ اپنی زبان میں سانحات کہتے ہیں اس کو. ایک 9/11 2001 کا اور اس سے پہلے ایمل کانسی کے ہاتھوں دو امریکی سی آئی اے کے افسر ہلاک اور 5-6 زخمی. امریکہ یہ کہتا ہے کہ 2 بار آفت ٹوٹی امریکنز پہ. ایک ٹوٹی 9/11 سے 8 سال پہلے، یعنی آپ حساب لگا لیں 2001 یہ ہے تو وہ 93 میں وہ ہوا. 93 میں اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ایمل کانسی کو. اب یہ کانسی اور کانسی، اس کا بھی کنفیوژن ہے، یہ بھام ہے. یہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بلوچ قبائل ہیں، یہ پختون قبائل ہیں. اس کا والد سرخ پوش رہنما تھا، جو آئیڈیل، اس کا ایمل کا والد، وہ آئیڈیل سمجھتا تھا، اپنا رول ماڈل سمجھتا تھا باچا خان، خدائی خدمتگار تحریک کے بانی ولی خان خاندان کے سربراہ باچا خان. باچا خان کو سمجھتا تھا کہ سرخ پوش تحریک جو ہے وہ عوام دوست تحریک ہے، نمبر 1. دوسرا، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں. اور تیسری ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ امریکہ مخالف لابی کے تھے. اچھا، اگر ایمل کانسی کی زندگی کو ہم دیکھیں، معاملات کہاں سے سٹارٹ ہوئے اور امریکہ کے لیے اتنی نفرت اس کے دل میں کیسے آئی؟ ایمل کانسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بلوچستان یونیورسٹی میں جاتا ہے. اس کے والد صاحب ایک ہوٹل کرتے تھے، لیاقت بازار، کوئٹہ. 4 بار بٹ صاحب اس مقام پہ بلاسٹ ہوئے ہیں. اور اس دہشت گردی کے خلاف جب کھڑے ہوئے، یہی پختون کھڑے ہوئے جن کا تعلق ایمل کانسی کے قبیلے سے تھا. ایمل کانسی جاتا ہے کوئٹہ کی
بلوچستان یونیورسٹی میں، بڑی یونیورسٹی ہے، عالمگیر شہرت کی حامل ہے، پاکستان میں 28ویں نمبر پہ۔ بلوچستان یونیورسٹی میں لیفٹ اور رائٹ کی جنگ تھی، برس اقتدار گروپ تھا لیفٹ کا، بائیں بازو کے لوگ برس اقتدار تھے، ان میں تھی پی ایس ایف، اور اس سے مقابلہ تھا جمعیت کا، اسلامی جمعیت طلبہ۔ جمعیت دو تھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، مذہبی تنظیم، بی بی سی نے لفظ کہا تھا، مجھے اب تک یاد ہے، اس وقت ہم رپورٹنگ کرتے تھے، بی بی سی نے ایک لفظ کہا مذہبی تنظیم۔ مذہبی تنظیمیں 3 تھیں اس وقت، بڑی چھوٹی موٹی کئی تھیں، تینوں میں نمبر 1 تھی اسلامی جمعیت طلبہ، پھر جمعیت طلبہ اسلام، وہ کس کی تھی؟ جمعیت علماء اسلام کی، مولانا فضل الرحمان کی، لیکن قریب تھے دونوں۔ تیسری تھی اے ٹی آئی، انجمن طلبہ اسلام۔ اسلام کے نام پہ 3 بڑی تنظیمیں تھیں، پنجاب میں اے ٹی آئی زیادہ تھی، کراچی میں اے ٹی آئی زیادہ تھی، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پختونوں میں اے ٹی آئی کم، لیکن جے ٹی آئی اور آئی جے ٹی، اسلامی جمعیت طلبہ اور جمعیت طلبہ اسلام، یہ عام تھی۔ اور پی ایس ایف تھی، پی ایس او تھی، اس کا نام پی ایس ایف نہیں تھا، پیپل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ کس کے ماتحت تھی؟ کس کی ذیلی تنظیم تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پی ایس ایف بعد میں بنی ہے کراچی جا کے، لیکن خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، 2 صوبے جو پختونوں کے پاس تھے، وہاں اے این پی کے لوگوں کا زیادہ جھکاؤ کس طرف تھا؟ پیپلز پارٹی، لیفٹ کے لوگ تھے نا، یہ اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہتے تھے، یہ لیفٹ کے لوگ تھے۔ ایمل قاسی وہاں جاتا ہے، بلوچستان یونیورسٹی میں داخل لیتا ہے، اور پی ایس ایف کا حصہ بنتا ہے، پی ایس ایف کا حصہ بنتا ہے بعد میں۔ وہ جو داخلے جب ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ سٹالز لگاتے ہیں۔ کراچی میں 4-5 بڑے خونی واقعات، سٹالز پہ جھگڑا، ایڈمیشن ویلکم پارٹیز پہ جھگڑا، پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او اے کا۔ پی ایم ایس، یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، اسی دوران یہ جھگڑتے ہیں، معاملات زیادہ جو ہے نا کشیدگی پھیل جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ وہاں لیفٹ کی تنظیم کی 2 خصوصیات ہیں، ایک تو وہ نعرہ لگاتے تھے جی اے بھٹو کا، دوسرا لگاتے تھے جی اے پختون، جی اے باچا خان، اور مرد آباد امریکہ، یہ مرد آباد امریکہ کے نعرے لگتے تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ بھی رائٹ کی جماعت ہونے کے باوجود امریکن مخالف تھی اس دور میں بھی، لیکن لوکل پولیٹکس یہ تھی کہ لیفٹ اور رائٹ کی جنگ، رائٹ کے دعوے دار اسلامی طلبہ تنظیموں کے لوگ، اور لیفٹ کے ذمہ دار پی ایس او، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ اب آپ سمجھے کہ وہاں پی ایس او نام کیوں تھا؟ پی ایس او تھا پیپل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اور پی ایس ایف کس کا تھا؟ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، اس لیے اس کو پی ایس ایف کی بجائے انہوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے پی ایس او رکھا تھا، یہ پی ایس او جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم گنڈا گردی تھی جیسے کراچی میں ہم نے دیکھی، اس طرح سے کوئٹہ میں تھی؟ کوئٹہ میں دہشت گردی بھی تھی اور غنڈہ گردی ذرا قدرے کم تھی، کراچی کی نسبت کم تھی قدرے، لیکن موجود تھی۔ لیفٹ اور رائٹ کی جنگ تھی، رشیا کا افغانستان پہ اٹیک بہت بڑا ایشو تھا، افغانستان قریب ترین سمجھا جاتا تھا مذہبی جماعتوں کے، طالبان وہاں بھی تھے، یہ اینٹی طالبان تھا ایمل قاسی نے انگلش لٹریچر میں ماسٹر میں داخلہ لیا، لیکن وہ چاہتا نہیں تھا لٹریچر پڑھنا، اس کو سیاست سے رغبت تھی، وہ سیاستدان بننا چاہتا تھا، سیاست میں بہت قریب سے دیکھا اس نے اپنے والد کی سیاست کو، لیاقت بازار میں ان کا ہوٹل تھا، وہاں جب یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں، تو ایک دن انہوں نے یہ پروگرام بنایا پی ایس او نے کہ مارنا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کو، پھینٹی لگانی ہے، مارنے سے مراد قتل نہیں کرنا، پھینٹی لگانی، مارنا پیٹنا ہے، تشدد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تشدد کے لیے 5، یہ تھا بڑا جرری جرت مند، عمل جو ہے جرت مند تھا، طاقتور تھا، اور مضبوط اعصاب اور جسم کا تھا، جسامت بھی مضبوط تھی، اعصاب بھی مضبوط تھے۔ تو یہ 4-5 لوگ جو آپ سمجھ لیں وہاں کے ٹیرر، یہ ٹیرر تھے بلوچستان یونیورسٹی کے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا آج جو ہے نا ٹاکرا ہونا ہے جمعیت سے، اور ایک فلاں لڑکے کو پکڑ کے، اور 2-3 اور ہیں ان کو پیٹنا ہے ہم نے، خوب ہاسٹل میں لے جائیں گے، کسی باہر میں لے جائیں گے۔ یہ لوکل لوگوں کو کہا گیا، کن کو؟
جمعیت کے لوگ باہر سے بھی آتے تھے یہ، اور اردو بولتے تھے. یہ پختون تھے بچے زیادہ، پی ایس ایف، پی ایس او، یہ سارے. ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک. انہوں نے طے کر لیا کہ فلاں وقت اٹھا لیں گے اس کو. اس کو پتہ لگتا ہے کسی بندے نے آ کے بتایا کہ یار جس کو یہ اٹھانے جا رہے ہیں، پھنٹی لگانے جا رہے ہیں، وہ تیرا دوست ہے. نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا وہ تیرا روم میٹ. ان کا اچھا یہ وہ والا میرا دوست. نے کہا اسی کو مار رہے ہیں. ان کو بھائی او پی ایس او کے پریزیڈنٹ سے کہا کہ جناب میں اس میں شامل نہیں ہوں، اس کو نہیں مارنا. کیوں؟ نے کہا یہ تو میرا ذاتی دوست ہے، یونیورسٹی میں میرے جو چند اچھے دوست ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، تو میں نے تو نہیں اس کو مارنا. یہ منع کر دیا اس نے. جب اس نے منع کیا تو صدر نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے کو ذرا آگے پیچھے رہے. باقی لوگوں کو مارا پیٹا انہوں نے، ختم ہوئی بات. اس نے اس کو تحفظ دوست کو کیسے فراہم کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ طالب علمی ہے اور کس حد تک یہ وفا شعار ہے. اس نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ تیرا گھر ہے یہاں سے دور، اور یہ جمعیت کے، تو وہ جمعیت کا کارکن تھا، یہ پیور لیفٹ کا اور پیور رائٹ کا. انہوں نے کہا بھائی تجھے انہوں نے پیٹنا ہے اور تیرے تحفظ میں کروں گا، میں تجھے پک کیا کروں گا اپنی گاڑی پہ. گاڑی امیر تھا، ہوٹل تھا باپ کا، تھا امیر زیادہ. انہوں نے کہا میں، اور تھا بھی بڑا خوبرو، خوبصورت، بہت خوبصورت جوان تھا. انہوں نے کہا میں تجھے پک کیا کروں گا. یہ گھر سے پک کرتا تھا، پک کر کے اس کو پک اینڈ ڈراپ پہ گھر بھی چھوڑتا لیتا. لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ایمل جو ہے اس کے دوست کو نہیں مارنا. باقی سب جمعیت والوں کو مارا انہوں نے. جب اس کو نہیں مارا تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک اسے کہتا ہے کہ یار بات سنو. وہ تھا بھلا کہاں کا پتا، کشمیر کا. اسے کہا بات سنو، تیرا گھر تو یہاں ہے، میں تجھے پک کرتا ہوں، لیکن یار آج ایک ریکویسٹ ہے کہ تو میرے ساتھ اگلی سیٹ پہ گاڑی میں نہ بیٹھا کر. کیوں؟ انہوں نے کہا پیچھے بیٹھا کر. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا میرا جو صدر ہے نا پی ایس او کا، صوبائی صدر بلوچستان کا، اس نے مجھے کہا تھا کہ جماعتیوں، اسلامی جمعیت طلبہ، جماعتیوں سے تھوڑے فاصلے پہ رہنا ہے. تو میرے بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھے گا تو اس سے بدعہدی ہو جائے گی. میں نے تو اسے حلف لیا اس نے مجھ سے کہ جماعتیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، پیچھے بیٹھ جائے گا تو اس کا حلف بھی برقرار رہے گا، میری دوستی بھی قائم رہے گی، اور وہ تیرے ساتھ بھی برقرار رہے گا. تو بیٹھا تو میرے ساتھ ہی، میں تو پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یار تو اتنا کنوکشن والا آدمی ہے. اس نے کہا میں نے اس کا وعدہ بھی پورا کیا لیکن تیرے ساتھ ہمدردی بھی پوری کر رہا ہوں. اچھا جب یہ یونیورسٹی لائف میں تھا تب ایک اور معاملہ ہوا تھا کہ امریکہ سے ایک پروفیسر نے آنا تھا جنہوں نے لیکچر دینا تھا یونیورسٹی کے اندر. اس ٹائم بھی اس کے دل میں امریکہ کی نفرت تھی. اس نے مظاہرے کروا کر اس کو روک بھی دیا. صرف مظاہرے نہیں کروائے، مظاہرے تو بہت بعد میں ہوئے. اس نے رجسٹرار سے کہا جا کے اس کے کمرے میں کہ بھائی وہ پروفیسر صاحب آ رہے ہیں امریکن، اور یہاں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، فساد، آپ بلاؤ اس کو، ہم تو جان نکال دیں گے اس کی، اس کو سننا تو دور کی بات ہے. اس نے کہا جناب وہ ہمارا مہمان ہے، اور پختونوں کی روایت تو بہت پکی ہے مہمان نوازی کی، تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں مانتا یہ، اگر تم نے بلایا تو امن و امان کی خرابی کے ذمہ دار تم ہو گئے. رجسٹرار نے کہا جی کہ وی سی کے پاس جا کے اطلاع کی کہ وائس چانسلر سے کہا کہ سر یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا اسٹوڈنٹ آئے ہیں بہت سارے. اس نے کہا کون ہے لیڈر ان کا؟ اس نے کہا ایمل قاسی. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، وہ پختون تھے وی سی صاحب. انہوں نے بلایا ایمل قاسی کو. ایمل کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا سر امریکہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے، قتل عام کیا اس نے سوویت یونین میں کے ساتھ مل کے افغانستان پہ حملے کیے، اور وہ ہمارے مسلمانوں کی ترقی سے ایک آنکھ نہیں باتی، میں تو نہیں یہ آنے دوں گا اس کو. اس نے کہا بھائی تم اسٹوڈنٹ ہو، اسٹوڈنٹ رہو، لیڈر نہ بنو. اس پہ تلخی بھی ان کی. اس نے کہا کہ اگر آپ بلائیں گے تو ذمہ دار آپ ہی ہوں گے. انہوں نے اس کو بلا لیا. انہوں نے کہا ہم تو وعدہ کر چکے ہیں. وہ آ گیا لیکن لیکچر نہیں ہوا. لیکچر کیا ہونا تھا؟ سنیں ہوا کیا، اس نے پمفلٹ تقسیم کر دیے ہاسٹلز میں اور کالج کے کیمپسز میں. بائی کارٹ نعرے بھی لگتے رہے. جو لابیز تھی نا یونیورسٹی کی، ان میں ہم نے یہ کئی دفعہ کور کیا ہی جا، انہوں نے جا کے وہاں نعرے لگاتے تھے بائی کارٹ امریکی پروفیسر کا بائی کارٹ. جب وہ لینڈ کر گیا اور یہاں آ گیا، اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا سرکاری سطح پہ، لوکل گورنمنٹ بھی انوالو، صوبائی، ڈسٹرکٹ بھی، وفاقی بھی. امریکن پروفیسر تھا یہ. فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت 4 پروفیسر گئے تھے بلوچستان یونیورسٹی کے، 3 وہاں سے آنے تھے. اب وہ خوف کے مارے اکیلے کو بلایا گیا. اب وہ اکیلا آ گیا، اس کا آؤ بھگت خوب کی، اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا. اس سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم معذرت خواہ ہیں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آج کل ہڑتال پہ جا رہے ہیں،
تو آپ کو پراپرلی ہیئرنگ نہیں ملے گی, سنا نہیں جائے گا, پبلک نہیں آئے گی, اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہوں گے, آڈیٹوریم خالی ہے بالکل ابھی تک. تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم پہ رکھ لیتے ہیں, آپ آ تو گئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں. لیکن اس کو خطاب کروائے بغیر تیسرے دن واپس بھیجا گیا. 2 دن مہمان نوازی کی, خوب میزبانی کا شرف ملا ان کو, تیسرے دن اس کو واپس بھیجا گیا. جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا وہ اس نے. اصل میں امریکہ اس وقت چاہتا تھا کہ اس خطے میں اس کی تھانے داری برقرار رہے. پاکستان اس ٹائم پہ اتحادی تھا ویسے بھی, امریکہ کا اتحادی تھا, لیکن پبلک, میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, پبلک کو نہیں بتاتے تھے یہ کہ ہم اتحادی ہیں. پبلک تو سینٹیمنٹس پبلک کے تو خلاف تھے امریکہ کے, تو اس میں کیسے وہی اون کرتے. پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے کبھی اون نہیں کیا, جھولی میں گرتے رہے, فنڈز لیتے رہے, امریکی امداد لیتے رہے. امریکہ کے 9/11 ہم نے 2001 کا ذکر کیا, 9/11 کے بعد پاکستان خود حالت جنگ میں چلا گیا, لیکن اون نہیں کیا امریکی دوستی کو. امریکہ کو اڈے دینے کی, سنڈیک کی بات, کیا کچھ نہیں ہوا. وہ سارے واقعات اپنی جگہ پہ, لیکن ایمل کانسی نے امریکی پروفیسر کا خطاب ناکام بنا دیا. اور جب وہ ناکام بن گیا, امریکہ مخالف ایجنڈا اس کا, اب یہ پتہ لگ گیا کہ مذہبی جماعتیں تو امریکہ مخالف نعرے لگاتی ہیں, مرگ بر امریکہ, امریکہ مردہ باد, لیکن عملاً کام کس نے کر دکھایا؟ ایمل کاسی. ایمل کاسی کا یہ ایکٹ جو تھا اس کو پاپولر کر گیا اسٹوڈنٹس میں. اچھا, اب گریجویشن ہوگی ہے ایمل کاسی کی, اس کے بعد یہ جرمنی چل جاتا ہے. جرمنی سے امریکہ کا سفر یہ کیسے اس نے کیا؟ اب بٹ صاحب یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس کی سیاسی تربیت گھر میں بھی ہے, یونیورسٹی میں طلبہ سیاست کی تربیت حاصل کی. اب جب اس نے یہ سوچ لیا نا کہ میں نے بیرون ملک جانا ہے, تو اس نے یکسر ایک دم اسپر آف دا مومنٹ یہ فیصلہ کیا کہ طلبہ تنظیموں سے تعلق نہیں رکھوں گا. اچھا, اس نے طلبہ تنظیموں سے لا تعلقی کا اعلان کیا, گوشہ نشینی اختیار کر لی اور گھر بیٹھ گیا. اس نے اپنی تمام تر سرگرمیاں ختم کی, لیکن بدقسمتی کیا ہوئی اس کے ساتھ, جو المیہ ہوا نا جس نے اس کی پوری لائف کا سٹرکچر بدل دیا. 1989 میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا. جب وہ فوت ہوئے والد صاحب, تو جائیداد خاندانی اثاثے جو تھے اس کے مسئلے نے سر اٹھایا. بھائی 2 اس کے اور تھے, ان کی, اس کی, اور ایک بھابھی تھی اس کی, اس کے ساتھ اس کا تنازع کھڑا ہو گیا. اور وہ بھائی آپ ان کو بڑا, اچھا یہ صلح کار تھا, سمجھدار تھا, ذہین بھی تھا. اس نے ان کو سمجھایا کہ یہ لڑو نہ, سب کچھ یہیں رہ جانا, یہ وہ نہیں مانے. یہ اس وراثت کے جھگڑے کے باعث نا زچ ہو گیا, تنگ آ گیا, ذہن پہ اثر ہوا, یہ جرمنی چلا گیا. نوکری ڈھونڈنے. نوکری ڈھونڈی اس نے وہاں, 2 نوکری چھوٹی موٹی ایسی کی, جی نہیں لگا اس کا. اس نے کہا جی کہ میرے جو ہے نا یہ یورپ کا حالانکہ بڑا چسکا ہوتا ہے, یہ یورپ سے واپس آ گیا پاکستان. جب اس کو پتہ یہ لگا کہ اب ہمارے بھائیوں میں لڑائی جھگڑا, پشتونوں میں جو ہے نا جائیداد کی تقسیم, خاندانی جھگڑے, ان پہ قتل و غارت گری عام ہے. اثاثوں کو آگ لگا دینا, انسان کی جان لے لینا, معذور کر دینا, اس کو آنکھیں نکال دینا, یہ پختونوں کی پرانی روایات تھیں. تو ان روایات سے بچنے کے لیے اس نے جرمنی میں سیٹ نہیں ہو پایا تھا نا, نوکری چھوٹی موٹی کرتا رہا. یہ واپس پاکستان آتا ہے. پاکستان آ کے اس نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ کسی طریقے پہ معاملہ حل کر لو, لیکن وہ حل نہیں ہوا. اور اس نے دوبارہ بیرون ملک جانے کا عزم کیا, ارادہ کیا. اور اس بار اس نے کیا سوچا, ساری عمر اسٹوڈنٹس کے دور سے جرمنی تک کیا کرتا تھا, امریکہ مرد آباد, امریکہ مخالف نعرے لگاتا تھا, ریلیوں میں شریک ہوتا تھا, امریکی پروفیسر کو خطاب نہیں کرنے دیتا تھا, اس کے خلاف کمپین چلاتا تھا, پمفلٹ تقسیم کرتا تھا, تقریریں کرتا تھا. تو یہ امریکہ کیوں چلا گیا؟ امریکہ یہ اس لیے گیا, اس نے یہ سوچا, ذہن وہ اپنا ہے نا اس کا, اس نے یہ کہا کہ یورپ میں شاید میں سیٹ نہ ہو پاؤں, میرے نظریات ایسے ہیں جو امریکہ میں پنپ سکتے ہیں. اچھا, اس ٹائم پہ اس کی نیت یا اس کا مائنڈ بدلا لینے کا تو نہیں تھا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں اس کے یہی ٹھانی ہوئی تھی اس نے کہ میں نے امریکن سے بدلہ لینا ہے, لیکن اس نے یورپ کی بجائے امریکہ کا انتخاب کیا.
جس امریکہ کو یہ گالیاں دیتا تھا اور جو ساری عمر جس کے خلاف جنگ نبرد آزما رہا، وہاں جانے کا اس نے سوچا اور واشنگٹن کے ساتھ ورجینیا وہاں یہ جاتا ہے. اس کا وہ دوست جو کشمیری تھا نا، زاہد میر ساتھی تھا، یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے. اسی سے بات چیت اس کی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ تو یہاں آ جا، تو بڑا اپنے آپ کو سیٹ فیل کرے گا. زاہد میر سے تعلقات اس کے یہیں سے تھے، بلوچستان یونیورسٹی سے. یہ وہاں جاتا ہے اور کورئر کمپنی میں اس کو زاہد میر ملازمت لے دیتا ہے. کورئر کمپنی کے میں نے ملازمین کی آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ اس کے موترف تھے، اس کے شخصیت کے، اس کے نظریات کے اور اس کی ذہانت کے. اور یہ 90s کا دور ہے. یہ 90s کا دور ہے. یہ وہاں جاتا ہے اور ایک اب یہ پتہ نہیں ہے، یہ جو اسپیشل ڈلیوری سسٹم تھا نا، اس کا اس کو انچارج لگا دیا کورئر کمپنی نے. کورئر کمپنی نے انچارج لگایا کس سیل کا؟ جو اسپیشل کورئر وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکول کے ساتھ اس کا انچارج لگا دیا. کمپنی تھی کس کی؟ کمپنی ایک امریکن سی آئی اے کا ریٹائرڈ افسر تھا، مسٹر کرس، اس کے بیٹے کی کمپنی تھی. اب یہاں شبہ کریٹ ہوا کہ اس نے ایسی کمپنی کا انتخاب کیا جہاں سے اس کو سی آئی اے کے حوالے سے، امریکن ایجنٹس، ان کے حوالے سے انفارمیشن مل سکتی تھی. یہاں یہ ایک شک ہے اور یہاں 3-4 کتابوں میں بھی لکھا ہے اور یہ جو اس کی بایوگرافی لکھی ہے پاکستان کے ایک اسکالر نے، اس میں بھی یہ درج ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کا اس نے انتخاب کیا تو کیا جو امریکن سی آئی اے کے ریٹائرڈ افسر کا کیا بیٹا چلا رہا تھا، لیکن ایک اور بات اس میں ہے، اس کمپنی نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. اچھا، امریکہ یہ پہنچ گیا ہے، یہ اپنی نوکری کر رہا ہے. اب جو اس کا ارادہ بنا کہ اس نے سی آئی اے کے جو آفیسرز ہیں ان کا قتل کرنا ہے یا حملہ کرنا ہے امریکہ پر، پلان کیسے کیا اس نے؟ اب جب عراق میں صدام کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں پہ جو ظلم روا رکھا گیا، امریکہ نے قبضہ کر لیا، امریکہ نے قبضہ کر لیا، حملہ کر امریکہ دیا. وہاں بیٹھ کے حملہ کیا اس پہ. اب اس امریکی بمباری کے نتیجے میں 13,000 سے زائد لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے. جب یہ پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا کی زینت بنی یہ خبر، تو ہر چوراہے پہ، ہر ہوٹل پہ، ہر ریسٹورنٹ پہ، ہر مقام پہ یہ ڈسکشن تھی کہ امریکن بمباری نے اتنے بندے مارے. اور اس ٹائم پہ صدام حسین جو ہے وہ تو ہیرو بن گیا تھا. صدام ہیرو بن گیا اور صدام، اس کے پہلے خلاف تھے لوگ، اور لیکن امریکی حملے کے بعد، حکومت کے تختے سے الٹنے کے بعد، لوگوں نے اس کی حمایت کرنی شروع کر دی. جب حمایت کی تو دنیا جہان میں امریکہ مخالف لابی نہایت پرموٹ ہوئی. اسی کا ایک کرندہ پرزا کل پرزا کون تھا؟ ایمل قاسی. ایمل قاسی بھی یہ پڑھ رہا تھا بار بار کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو پاکستان کے لوگ بھی خاموش تھے، اتنی خاموشی تھی یہاں، لیکن اتنا بڑے پیمانے پہ 13,000 بندوں کا مارا جانا تو چھوٹی بات تو نہیں تھی، مسلمانوں کا قتل عام تھا یہ. اس نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا کہ میں بدلہ لوں گا. اچھا، امریکن سی آئی اے کو دنیا میں مسلمان سی آئی اے ایجنٹ کے نام سے یاد کرتے تھے کہ ایجنٹ ہیں امریکہ کے. امریکن ایجنٹ کو ٹھکانے لگانے کا اس نے فیصلہ کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ایسا تھا اس کے پاس جو امریکن سی آئی اے ہیڈ کوارٹر جو ہے اس تک رسائی تھی اس کی اس اسپیشل ڈیلیوری کی وجہ سے. اور وہ کیا تھی؟ اس کے پاس ایک پاس اس کو ایشو ہوا تھا جو امریکن سینٹر میں بلا روک ٹوکے جا سکتا تھا سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں. سیکیورٹی کلیئرنس سیکیورٹی کلیئرنس تھی، جب چاہے جائے اور آئے. لیکن اس نے اندر گھس کر حملہ کرنا اس کے بجائے ترجیح کس کو دی؟ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر جو تھا اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ جہاں وہ روک ایک سینسرڈ ایک سگنل تھا، سینسرڈ سگنل. ٹریفک کا فلو زیادہ ہوتا ہے، امریکن سی آئی اے ہیڈ کوارٹر تھا، فلو زیادہ ہوتا ہے تو وہ لائٹ کھل جاتی ہے، گرین ہو جاتی ہے، لوگ گزر جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تھوڑا کم ہے تو ریڈ ہو جاتی ہے. وہ سینسرڈ سگنل تھے. یہ میں نے پوچھا تھا ایک وہاں کے ایک سیگل جو جرنلسٹ تھا نا امریکی سیگل، اس سے میں نے پوچھا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سینسرڈ تھے. وہ جب اس نے دیکھا کہ رش بہت زیادہ ہے، یہ بالکل امریکن سی آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو گیا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ گاڑیاں دیکھ رہا تھا کس کس کی آ رہی. اس کو پتا تھا رسائی ساری اس کی تھی وہاں تک. اس نے دیکھا گاڑیاں آ کے رکی 8-10.
8-10 گاڑیوں میں سے یہ گاڑیاں کراس سگنل پہ رک گئی ہیں. کراس کرتا کرتا گیا. زیادہ خواتین تھی گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی. جس گاڑی کو اس نے ٹارگٹ کرنا تھا وہاں تک پہنچا اور وہاں جا کے اس کے ہاتھ میں AK-47 اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار. کون سی رائفل؟ اسالٹ رائفل. اسالٹ رائفل. ایسی رائفل جو آٹومیٹک بھی ہے, گولی بھی بڑی ہے اس کی, اور اس کو لوڈ کر کے آپ ایک نہیں 10 افراد پہ فائر کر سکتے ہو. اس طرح کا آٹومیٹک ویپن ہے وہ اس نے لی بھی وہیں سے تھی امریکہ سے. اچھا مل کیسے گئی تھی اسے؟ وہ بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی ڈیٹیل. یہ اس کے دوست نے بتائی, زاہد میر نے, جب کمرے میں ریڈ ہوا تو بتاتا ہوں آپ کو, وہ بڑی کہانی ہے. یہ وہاں جاتا ہے, اس گاڑی کو ٹارگٹ کرتا ہے, مارتا ہے گولیاں, ایک دم بھگدڑ مچ جاتی. لوگ گاڑیاں چھوڑتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, دوڑ لگا دیتے ہیں. یہ دیکھتا ہے لوگوں کسی اور کو تو نہیں لگی. اس نے ٹارگٹ کیا اسی گاڑی میں جہاں 5 افراد تھے, 3 پیچھے آ گیا, تو ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور جب بھگدڑ مچتی ہے تو لوگ اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اب اس خاموشی سے دیکھتے رہتا ہے ادھر ادھر. پھر جب لوگ نکل جاتے ہیں, کراس کر لیتے سارے, کسی اور کو نہ لگے. دھیان کیا نا کہ عورتیں بہت ساری, بچے تھے. اس نے پھر آ کے گاڑی میں جھانکا تو وہ بندہ زندہ تھا جو اس کا ٹارگٹ تھا. اس نے پھر 2 گولیاں ماری. یہ AK-47 رائفل کا کمال تھا کہ جو خالی نہیں ہوئی تھی, بلیٹ بڑی تھی. پھر اس نے یہ یقین کر کے کہ اب میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا اور میں نے اس کو مار دیا, اپنے دشمن کو. دشمن سمجھ رہا تھا نا ان کو, امریکن CIA ایجنٹس جو عرف عام میں, ان کو مار کے یہ بڑی آرام سے باہر آتا ہے. اور وہاں سے آ کے یہ ایک پارک میں جاتا ہے. اچھا یہ اس ٹائم موقع سے پکڑا نہیں گیا؟ CIA ہیڈ کوارٹر کے سامنے اس نے حملہ کیا. بھگدڑ مچ گئی, غدر مچ گیا ایک قسم کا. لوگ بھاگے, سرپٹ دوڑے. جب سرپٹ دوڑے تو یہ آرام آرام سے چلتا ہوا خاموشی سے, گن اپنے پاس ہے, گن نہیں چھوڑی اس نے. جس سے حملہ کیا وہ اپنے پاس, وہ لے کے ایک پارک میں آ گیا. اب یہ وہ اسٹریٹس تھی نا ورجینیا سے آگے, ان اسٹریٹس میں آ گیا. اور اسٹریٹس میں جا کے یہ انتظار میں رہا کہ بھئی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی میرے پیچھے آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ اندازہ لگائیں, کوئی پیچھے نہیں آیا. امریکن CIA انہوں نے موقع سے 2 طرح کے بٹ صاحب خول ہوتے ہیں, گولیاں 2 طرح کی, ایک چلیدہ ایک نہ چلیدہ. چلیدہ وہ جو چل گئی جن کا سکہ باہر رہا, ایک نہ چلیدہ. 2 نہ چلیدہ اور 5 چلیدہ وہ پولیس نے اٹھائی. سب سے پہلے ان کو موقع سے یہی ملا, بلڈ فرینزک, گاڑیوں کے اندر پڑا ہوا بلڈ وہ ملا. اس سے انہوں نے تفتیش شروع کی. اب اس کا رنگ سرخ و سفید تھا, پختون تھا نا. اب وہ یہ کہیں کہ وائٹ ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں, وائٹ اور بلیک. انہیں لگا کہ یہ انگریز ہی ہے. کسی کا شبہ نہیں کیا کہ یہ غیر ملکی ہے. اس کی رنگت کی وجہ سے لوگ کیا سمجھے کہ یہ انگریز ہے, امریکن ہے. اس نے امریکن سمجھ کے اس کی تلاش شروع کر دی ہر طرف. اچھا کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ حملہ کرنے کے بعد جب پارک میں گیا, انتظار کرتا رہا, اس کے بعد میک ڈونلڈ پہ جا کے اس نے ناشتہ بھی کیا. میک ڈونلڈ پہ ناشتہ کیا. ناشتہ کر کے اس نے پلاننگ کی اور دیکھتا رہا کوئی اس طرح پہچان رہا کچھ نہیں ہے. ادھر اسکیچ بن رہے ہیں, اس کے پمفلٹ بھی تقسیم ہو رہے ہیں, اس کے بھی پمفلٹ تقسیم ہوئے. ایک اس نے پمفلٹ تقسیم کیا بلوچستان یونیورسٹی میں, پروفیسر امریکی کی, اس کے پمفلٹ تقسیم ہو کے اس حلیے کا بندہ اسکیچ بن گیا, پوری دنیا میں پھیل گیا. ہم نے دیکھا ہے, مجھے یاد ہے وہ جناب, دنیا میں لوگ, امریکہ نے مطالبہ کیا کہ اس کو پکڑو. کتنے $1,00,000 ہوگا اس کا انعام؟ $35 لاکھ. پہلے 20 لاکھ تھا, 15 لاکھ کا اضافہ کیا. پہلے 20 لاکھ رکھا کہ جو اس شخص کی اطلاع دے گا اس کو 20 لاکھ امریکی ڈالر ملے گا سرکاری طور پہ. پھر 15 لاکھ کا اضافہ کیا گیا, 35 لاکھ ہوا 2 بار. اچھا امریکہ میں اس نے حملہ کر دیا, CIA کے 2 افسر مار دیے. امریکہ سے فرار کیسے ہوتا ہے؟ یہ جاتا ہے, ایک ایجنٹ تھا, ٹریولنگ ایجنٹ, اس کے والد کا دوست. اس نے ناشتہ کیا میک ڈونلڈ میں, بڑے سکون سے ناشتہ کر کے بل پے کیا. اور یہ وہاں سے ایک لوکل کیب میں اس بازار میں جاتا ہے جہاں اس کے رہتا تو وہیں تھا, 3-4 سال سے رہ رہا تھا وہاں جہاں والد صاحب کا دوست تھا. اس کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے. کہاں؟ پاکستان واپس. اس کو شک گزرتا ہے, پوچھتا ہے, ساری بات بتاتا ہے. نے کہا اوکے. نے کہا وہ
فوری طور پہ اس کی ٹکٹ کرواتا ہے. آپ امریکہ کی سیکورٹی کے منہ پر یہ زناٹے دار تماچا دیکھیں کہ ایک شخص امریکن سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے بالمقابل اس وہ کہتے ہیں سیکنڈ بگیسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، یہ کہتے ہیں امریکہ آج امریکن، پہلی کون سی؟ 9/11. اب دوسری ہے امریکہ اس کی کا- سرزمین پہ یہ ہوا. امریکہ کی سرزمین پہ ایک غیر ملکی نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، بآسانی امریکہ میں پھرتا رہا، 24 گھنٹے بعد فلائٹ لی، اور خوف کیا تھا؟ کسی وقت بھی جہاز روک دیا جائے گا اور امریکن سی آئی آئے گا اور اس کو آف لوڈ کرے گا اور پکڑ کے لے جائے گا. یہ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے بی بی سی کو کہ مجھے ہر لمحے کھٹکا لگا رہا جب یہ رن وے پہ جہاز چلا، پھر بھی یہ کھٹکا تھا کہ شاید روک لیا جائے گا. امریکن فلائٹ پہ بیٹھا، اس باپ کے دوست کے ذریعے بکنگ ہوئی، پاکستان لینڈ کر گیا. اچھا، امریکہ کو کب جا کے پتہ چلا کہ ایمل کاسی وہ شخص ہے جس نے حملہ کیا؟ بٹ صاحب یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ واقعہ جو ہوتا ہے نا، یہ جس دن ہوا ہے اس کے کتنے دن بعد، یہ 25 جنوری 1993 کا واقعہ ہے. 25 جنوری 1993، اس وقت 24 گھنٹے تک پولیس وائٹ کو تلاش کرتی رہی. اس کے 10 دن بعد، یعنی ایک ہفتہ اور بھی لگا لیں آپ، 2 دن یہ ہو گئے، 8 دن اور، ایک ہفتہ بعد بھی وہ کسی امریکن کی تلاش میں تھے. ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہوا. پتہ کیسے چلا؟ پتا ایسے چلا کہ جب فرینزک کے لیے چلیدہ نا چلیدہ، میں نے 2 بتائے گولیاں، وہ گئیں. اس امر کی تصدیق ہوئی فرینزک کے ذریعے کہ AK-47 کی گولی ہے. اسلحہ ڈیلر کو پکڑ لیا، اسلحہ ڈیلر سے پوچھا کہ کس کو تم نے جاری کیا یہ؟ اس نے کہا AK-47. یہ ورجینیا سے کوئی 150 کلومیٹر دور ایک ڈیلر تھا جس سے جاری ہوئی تھی، اس کو پکڑ لیا. اس نے ڈیٹیل بتائی. 999 یعنی 1000 کی سیمپلنگ تھی، 999 لوگوں کا ڈیٹا میچ نہیں ہوا، صرف ایک بندے کا ڈیٹا میچ ہوا. اس کو تلاش شروع کی. FBI کسی طریقے سے زاہد میر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا، جب گمشدگی گم ہو گیا نا بندہ، انہوں نے کہا نکل کیسے گیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں، یہ ایئرپورٹ سے ٹکٹ کے وہ جو ٹریولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے، پھر CCTV فوٹیجز، یہ دیکھ کے پتہ لگا کہ یہ بندہ حلیہ کا جو ہے نا، یہ پاکستان فلائی کر گئے. اچھا، اس کے اپارٹمنٹ سے وہ AK-47 اور گولیاں بھی مل جاتی ہیں. یہی تو بات ہے. ایئرپورٹ سے جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ بھاگ گیا، تو انہوں نے کہا جی چیک کرو یہ کہاں رہا. انہوں نے کہا ایک اپارٹمنٹ، ایک فلیٹ ہے فلاں جگہ پہ، وہاں یہ رہتا تھا. انہیں وہاں چیک کیا، وہ فلیٹ کس کے نام پہ؟ انہوں نے کہا جی وہ زاہد میر ایک کشمیری لڑکا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جو جاب بھی کرتا ہے، یہاں پڑھ بھی رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کر رہا ہے، اس کے نام پہ فلیٹ ہے. یہ وہاں فلیٹ پہ جاتے ہیں، وہ مل جاتا ہے لڑکا. زاہد میر سے پوچھتے ہیں، وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے. اچھا، اس نے وہ گمشدگی کی رپورٹ بھی کروائی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میرا دوست گھر سے نکلا ہے، واپس نہیں آیا، جاب کے بعد کہاں چلا گیا. اس نے لوکل پولیس اسٹیشن میں اس کی کڈنیپنگ یا گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی ہوئی تھی. اس نے کہا جناب میں تو کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ بھی ڈھونڈ کے. انہوں نے کہا یار وہ تو ہمیں مطلوب ہے، وہ جو بڑا واقعہ ہے اس میں وہ ملوث نہ کر. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا گھر کی تلاشی لو. وہ گھر کی اس کی ساری سرچ کرتے ہیں. اس سرچ کے دوران ان کو ایک صوفے پہ سے 4 چیزیں ملتی ہیں. صوفے پہ اس کے 2-3 ایسے نشانات ملے. گولیاں مل جاتی ہیں، گن مل جاتی ہے. گن کیسے ملتی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. گن ایسے ملتی ہے کہ زاہد میر سے کہتے ہیں کہ سرچ کرواؤ. اب وہاں ہمارے طرح کے نہیں ہے پولیس دندراتی اندر گھس جائے جو مرضی اٹھا لے. وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹیننٹ ہو یا اونر ہو، وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں زاہد میر کو. زاہد میر دکھاتا ہے ساری چیزیں. تو اس صوفے کے نیچے سے وہ AK-47 نکل آتی ہے. اس میں جو باقی 2 گولیاں تھیں وہ بھی نکل آتی ہیں. وہ فورینسک ایکسپرٹ کو بھیجتے ہیں. بیلسٹک ایکسپرٹ اس کی میچنگ کے گرووز جو ہیں، وہ گرووز کی مطابقت کی تصدیق کر دیتا ہے. یہ تصدیق ہوتی ہے تو پھر یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہمارے CIA ہیڈ کوارٹر کے افسروں پر یا CIA ہیڈ کوارٹر پر حملہ. اسے کہتے ہیں اٹیک آن CIA ہیڈ کوارٹر. یہ اٹیک کا ذمہ دار پاکستان کا ایمل کاسی ہے، جو یہاں رہتا ہے بلوچستان میں، کوئٹے کا رہنے والا ہے، والد کا اس کے ہوٹل ہے. یہ ساری ڈیٹیل وہ لے لیتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پکڑے کیسے؟ اچھا، ایمل کاسی امریکہ سے فلائی کر کے پاکستان آ گیا، کوئٹہ چلا گیا. اس کے بعد کیسے چھپا؟ اپنے آپ کو کیسے اس نے بچایا؟ جب یہ روپوشی کے لیے پاکستان آتا ہے
تو پاکستان میں اس کے ذہن میں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ چھپے کیسے, امریکنز کے پیچھے وہ ایف بی آئی ہے. دوسرا یہ چاہتا تھا کہ کچھ کام کرے, بزنس کرے. اس نے کاروبار کے لیے اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ پاکستان میں ڈی جی خان اور افغانستان میں ٹریڈنگ کے بڑے مواقع ہیں, اگر تو قندھار چلا جائے. اس نے مشورہ دیا. اب وہ شخص جو ساری عمر اینٹی طالبان رہا, افغانیوں کے خلاف تھا, یہ بہت سخت خلاف تھا, اس نے اپنی روپوشی اور اپنے کاروبار کے لیے طالبان سے ہاتھ ملا لیا. افغانستان چلا جاتا ہے اور افغانستان جا کے قندھار میں یہ طالبان کا مہمان بنتا ہے. اب طالبان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ جس نے ساری عمر لیفٹ کی زندگی گزاری ہو اس کو ایکسیپٹ کرتے. ایکسیپٹ انہوں نے اس لیے کر لیا کہ اس نے اپنی کہانی بتائی کہ میں تو سب سے بڑا دشمن اولین جو ہے امریکہ کا ہوں, اور میں نے امریکن سی آئی اے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا ہے. تو طالبان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور نہ صرف ایکسیپٹ کیا, اپنا مہمان بنایا, پناہ گزین بنایا. اچھا, اس ٹائم پہ اسامہ بن لادن سے اس کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کچھ عرصہ وہاں رہا, کاروبار بھی کیا, اس نے سارا کچھ کیا. طالبان اس کے میزبان بھی تھے, اس کے دوست بن گئے. وہاں اس کو اطلاع ملتی ہے قندھار میں کہ ایک شخص, اچھا یہ ویسے تردید اس نے کی, عرب شیوخ سے ملاقات کی, اس نے تردید کی اپنے انٹرویو میں کہ میرے ایوب شیوخ سے تعلقات نہیں تھے, لیکن اسے ایک اطلاع دی اس کے دوستوں نے جو طالبان دوست تھے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے عرب سے جس سے ملنے کے لیے قطار اندر قطار لوگ جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک ایسا شخص ہے جو جس نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے. اس روئے زمین پر سب سے بڑا جو امریکہ کا باغی کہلایا جا رہا ہے وہ عرب شیخ ہے. وہ افغانستان میں قندھار کے فلاں بازار میں, میدان میں, فلاں جگہوں پہ لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے, اور لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. کیوں چوم رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے. اس نے کہا میں تو امریکہ پہ حملہ کر آیا ہوں, چیلنج کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے تو بڑی خواہش ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ دوست اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں وہ شخص موجود تھا. یہ لوگ اس سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے, اور ہاتھ ملا کے اس کے ہاتھ چوم کے یہ کہتا ہے کہ تو نے مسلمانوں پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے امریکہ کو للکار کے. اس شخص کا نام تھا اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن کا ساتھی کہا گیا ایمل کانسی کو امریکہ کے بعض جرنلز نے, جو امریکی ٹیبولائڈ ہیں جرنلز, ان میں امریکن رسالوں میں یہ چھپا, اخباروں کی زینت بنا کہ یہ اسامہ بن لادن کا دوست ہے. اس سے سوال کیا ایک جرنلسٹ نے کہ جی آپ کے اسامہ سے تعلقات, تو اس کا یہ کہنا, اور انٹرویو موجود ہے اس وقت آج بھی, اس کا یہ کہنا تھا ایمل کانسی کا کہ میرا دوست نہیں تھا, میرا کوئی دوستانہ نہیں رہا. مجھے دوستوں نے ایک قصہ سنایا اس کا, تو میں احتراماً اس سے ملنے گیا کہ وہ میری طرز کا کوئی اور شخص بھی ہے, وہ امیر آدمی ہے, عرب شیخ ہے, الہ آباد. اس شخص نے امریکہ کو للکارا ہے تو وہ میرا قائد ہے. اس نے اس کو مسلمانوں کا لبریٹر کہا تھا. ایک اور جملہ کہا تھا اس نے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اصل لیڈر ہے اسلام کا. اب یہ لیڈر آف اسلام جو ہے اس کے ہاتھ چوم کے یہ واپس آتا ہے, یہ تذکرہ کرتا ہے لوگوں سے. اس دن کے بعد سے یہ کہتے یہ ہیں کہ عرب کے ساتھ ٹریڈ میں بھی یہ شامل رہا. جو عرب شیوخ آتے تھے قندھار میں, افغانستان میں, وہ وقت ایک لابی بن رہی تھی نا, اس لابی میں یہ ایکٹیویٹی کرتا تھا, اور یہ افغانستان میں یہ چلا گیا تھا. ریزن اس کی یہ تھی کہ یہ روپوشی اپنی جگہ پہ, یہ الگ بات ہے. اس کی بھائیوں سے بنتی نہیں تھی, اثاثے کی تقسیم تھی, جائیداد کے جھگڑے تھے, تو یہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ بلوچستان میں رہے. یہ پاکستان کے کسی اور جگہ پہ روپوش ہوتا تو قابو آ جاتا. ایمل کانسی کی گرفتاری کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مخبری کون کرتا ہے؟ دیکھیں, ایمل کانسی کو امریکہ نے ایک بڑے زبردست منصوبے کے تحت گرفتار کیا ہے. اب کہانی جو بتا رہے ہیں وہاں کے جرنلسٹ کوئٹے کے, وہ کھیتران ہمارا بیورو چیف تھا, اس نے بات بتائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبیلہ کاسی تھا
اس کے لوگ پہلے بھی کاروبار کرتے تھے اور عرب میں بھی کرتے تھے, افغانستان میں بھی کرتے تھے. افغانستان تو ان کے ساتھ کوئٹہ کے جو اصل میں کوئٹے کا بارڈر جو ہے نا, دورخم بارڈر خیبر کا, کوئٹے کا وہ بارڈر چمن والا, یہ سارے بارڈر جو ہے نا, یہاں افغانیوں کی آمد و رفت بڑی عام تھی اس دور میں. تو امریکہ نے یہ کہا کہ اس کے دوستوں کے ذریعے اس کو ٹریپ کرو. ایک لوکل جرنلسٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ پاکستان کا ایک شہری امریکہ کا انتہائی مطلوب شخص ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن جاتا ہوں اور میں جا کے دفتر میں دیکھتا ہوں فائل پڑی ہے ایف آئی اے کے آفس میں. ایک وہ اوائڈ کرتا ہے اسے, اس کا تھا سورس اس کا, لیکن وہ اوائڈ کرتا ہے اسے ملنے سے. وہ جاتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, وہ کہتا ہے میں بزی بہت ہوں فلاں, نہیں ملتا. ملنے کی ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے کلرک کے پاس بیٹھتے ہیں. یہ کلرک نے, اصل میں وہ مخبر کلرک ہے اس کا, وہ کلرک سے مخبر کے طور پہ استعمال کرتا ہے اس کو. اور جرنلسٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے وہاں, اور وہ فائل میں جو ہے نا ایک ایسے شخص کا تذکرہ جو پاکستانی ہے. وہ فائل کو کھنگول کے دیکھ لیتا ہے, کلرک کچھ نہیں برا مانتا. وہ جاتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس, اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس کمرے میں جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ سر آج کل آپ بہت بزی ہیں, مجھے پتہ ہے, آپ ایک بڑا کیس جو ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں. اس کا ماتھا ٹھنکتا, وہ کہتا ہے ماتھا یہ کون سے پتہ لگا؟ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس بزی ہوں, بس معاملات ہے. چلو, اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ جو معاملہ اتنا ہائپ کریٹ جس پہ ہوئی ہے وہ تو عالمگیر شہرت کا حامل ہے واقعہ, تو چھپے گا تو کسی طرح نہیں ہے. تو یہ بتائیں مجھے ڈیٹیل اس کی کیا ہے, آپ آج کل جو ہے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. وہ اس کو طریقے سے, جو طریقہ جرنلسٹ کا ہوتا ہے وہ طریقے سے اس کو قابو کر لیتا ہے, کچھ تھوڑی بہت ڈیٹیل بھی لے لیتا ہے, اور یہ بات پتہ لگ جاتی ہے. ایک طرف تو یہ جرنلسٹ جو ہے یہ ٹریول کرتا ہے ماؤتھ پبلسٹی کے ذریعے یہ واقعہ کہ جناب یہ اس بات کی جو ہے امریکہ کے حکم پر تفتیش ہو رہی ہے پاکستان میں, اور اس شخص وہ کوئٹے کا رہنے والا ہے, پشتون ہے, کاسی قبیلے کا ہے. ساری باتیں پتہ لگ جاتی ہیں. دوسری جانب امریکہ نے جو بندے لگائے تھے کارندے اس کے ساتھ, وہ اس کو ٹریپ کرتے ہیں. ٹریپ کر کے احمد کانسی کو یہ کہتے ہیں کہ تو کاروبار جو کر رہا ہے افغانستان میں, ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے عرب شیوخ کے ساتھ, تو اس کے لیے بہترین جگہ ڈی جی خان ہے. یہاں تو روپوشی بھی کاٹ سکتا ہے, کوئی تیرے پیچھے نہیں آئے گا, تو پکڑا نہیں جائے گا, تجھے قابو کوئی نہیں کر سکتا, ہم تجھے تحفظ فراہم کریں گے, اور یہاں تمہارا قبیلہ بہت بڑا یہاں ہے ڈی جی خان میں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت سارے لوگ ڈی جی غازی خان گئے تھے اس دور میں, منتقل ہوئے تھے. اور افغان باشندے جو ہیں وہ سب سے پہلے, یہ وہی دور ہے جب افغان مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے تھے. ڈی جی خان میں بھی پناہ گزین تھے, کوئٹے میں تو تھے ہی تھے, زیارت میں بھی تھے, اور چمن تک بارڈر تک سارے ان کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کیمپس بنے ہوئے تھے. تو وہ اس کو ٹریپ کر کے اس کو بلا لیتے ہیں, پیچھے ایجنٹس تھے امریکن کے. یہ ڈی جی خان آ جاتا ہے. ڈی جی خان جب آتا ہے تو وہاں اس ایک ہوٹل میں مہمان کے طور پہ ٹھہرایا جاتا ہے, اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے, شالیمار ہوٹل. شالیمار ہوٹل, تاکہ اس کو شک نہ پڑے کسی کو. ظاہر ہے معاملات تو ایسے تھے. یہ شالیمار ہوٹل میں ٹھہرتا ہے, اور شالیمار ہوٹل میں جانے کے بعد وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے جو آئے تھے ایف بی آئی کے, وہ ایجنٹس جو تھے وہ بڑے چاقو چوبند تھے, بڑی فورس تھی, لیکن وہ ہوٹل پہ ریڈ نہیں کرتے, اور نہ ان کا مشن تھا. انہوں نے کہا ہم تو ایمیکیبلی کریں گے, اس کو قابو کریں گے, اگر ریڈ کیا تو شور مچ جائے گا, فائرنگ ہو سکتی ہے, آگے سے کوئی ریٹیلیشن ہو سکتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ہوٹل کی انتظامیہ کو ٹریپ کرو, اس سے مل کے. اب اس میں دو رائے آئی ہیں, متضاد آ رہا. پہلی یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ اعلیٰ افسروں نے, بہت بڑی قیادت جو ہے اس لیول پہ, اس سے لین دین کے بعد یہ مخبری کی تھی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مخبری یہ کہ وہ کہاں ہے, کیسے ہے, اور ہم آپ کو اس کی حرکات و سکنات بھی بتائیں گے اور اس تک رسائی بھی دیں گے. یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایف بی آئی نے کیا تھا, اسے کسی یہاں ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک بات ہے کہ ڈی جی خان کی سرزمین پہ نچلی پرواز کرتا ہوا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر اور ایک چھوٹا جہاز, یہ 4-5 دن دیکھے گئے. یہ اس وقت ڈی جی خان کے لوکیلٹی نے تصدیق کی تھی. آج ایک چوراہا ہے, آج ڈی جی خان میں ایک چوراہا ہے جس کی ایک سمت بلوچستان میں جاتی ہے, اس چوراہے کی ایک خیبر پختونخوا کو جاتی ہے, ایک پنجاب میں آتی ہے, اور ایک سندھ کو جاتی ہے. وہ چاروں صوبوں کی ایک مرکزی نشانی جو ہے نا وہ چوراہا ہے. اس چوراہے پہ لوگوں نے یہ بتایا تھا, ہمیں اب تک یاد ہے, کہ یہاں نچلی پرواز کرتا ہے, ہیلی کاپٹر بھی گیا, ایک جہاز بھی دیکھا ہم نے. یہ اس کی سرویلنس ہو رہی تھی,
اس ہوٹل کی، شالیمار ہوٹل کی. یہ کہتے ہیں کہ اب تو خیر بڑی زبردست قسم کی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں وہاں، لیکن اس وقت بڑی کچی سڑکیں تھیں. یہ انہوں نے وہاں ریکی کر لی. ریکی کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب جائیں گے تو ہوٹل طے تھا. سنا یہ ہے کہ اسلام آباد سے حکم آیا تھا وفاق سے صوبے کو، صوبے نے آگے ٹریول کی کہ جی وہاں دروازہ ہوٹل کا کھلا ہوگا اور آرام سے آپ سیڑھیاں فرسٹ فلور پہ چڑھ جائیں گے. فرسٹ فلور پہ کمرہ تھا اس کا، 107 نمبر کمرہ تھا، 107. اور یہ اس انگلش اخبار کی رپورٹ تھی جس کے رپورٹر نے یہ کہا تھا کہ میں کلرک کے پاس گیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر سے ملایا. اسی کی رپورٹ کے مطابق یہ 107 میں جانا تھا انہوں نے. جب یہ وہاں جاتی ہے ٹیم تو یہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. دروازہ لوک تھا، دروازہ بند تھا اندر سے، شالیمار ہوٹل کا مین انٹرس. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو گیا. اور یہ جملہ اس کا آج تک جنرل حمید گل صاحب مرحوم اور ان کے ساتھی رفقا جو ان کے تھے وہ کہتے رہے کہ از اٹ چیٹنگ. یہ جملہ ان کا ہے کہ از اٹ چیٹنگ کہ ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ ہو گیا. تو پھر وہ سوچتے اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کوئی وجہ نہ بن گئی ہو، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں دھوکے سے بلایا یہاں اور ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ تیار ہوئے اپنے آپ کو مشن 2 کے لیے. پہلے مشن 1 کے تحت آئے تھے کہ ان کو راستہ دیا گیا تھا سیف پاتھ کہ آپ اس طرح انٹر ہوں گے. اب وہ مشن 2 کے لیے تیار ہوئے اور مشن 2 کی تیاری کے لیے وہ دروازہ انہوں نے زبردستی کھولا اور کھول کے اوپر گئے بھاگتے ہوئے. اس کمرے کے باہر پوزیشنیں لی اور کمرے کے باہر پوزیشنیں لے کے نوک کر کے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ نماز کا ٹائم ہو گیا. نوک کر کے اس کو ٹریپ کیا گیا نماز کے نام پہ. مذہبی شخص تھا. صبح 4 بجے انہوں نے حملہ کیا تھا. 3:42 کا وقت تھا، 3:45 نہیں بجے تھے، ابھی 4 بجے اذان ہونی تھی کہ جی نماز کا وقت ہو گیا آ جائیں. جیسے کون آ رہا ہے؟ ہوٹل کا ملازم آتا ہے نا، اس نے شاید یہ ہوٹل کا ملازم ظاہر کر کے کنڈی کھلتی ہے، یہ اندر گھس جاتے ہیں. وہ ایک دم بیڈ پہ گرتا ہے. ایم القاسی تصویر وہ ان کے پاس تھی، وہ میچ کرتے ہیں، وہی تھا شخص. اس کے آواز نہ نکلے، شور نہ پڑے. ہوٹل میں لوگ اور بھی ہیں، کلائنٹس، کسٹمر. وہ اس کے گردن پہ نا تکیہ رکھ دیتے ہیں، منہ پہ سفوکیشن، منہ پہ بھی تکیہ رکھتے ہیں، گردن پہ بھی تکیہ رکھتے ہیں، سینے پہ تکیہ رکھتے ہیں، اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ بولے کوئی نہ. اور اس کو اسی طرح بند کر کے وہ کر کے اٹھا کے لاتے ہیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں. اور گاڑی میں ڈال کے گاڑی ایک ایسی سمت پہ ڈالتے ہیں جہاں پتہ نہ چلے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ہو، کیمرہ. اور تیاری پوری تھی ان کی کہ اس کو کسی نامعلوم مقام کی طرف لے جائیں. 8 سے 10 گھنٹے تک وہ گاڑی ڈرائیو ہوتی ہے، نہیں پتہ چلتا وہ کہاں گیا. 12 گھنٹے بعد یہ اطلاع ملتی ہے کہ ڈی جی خان سے جو روڈ نکلتی ہے تلا گنگ میاں والی روڈ جو ہے، اس روڈ سے یہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے. اسلام آباد پہنچنے کے بعد بھی 3 کہانیاں ہیں بٹ صاحب جو منظر عام پہ اس وقت آئیں. اب مجھے نہیں پتا کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اس وقت یہ منظر عام پہ آئیں کہ اس کو ایک ایسے مرکز میں رکھا گیا جو ایک حساس ادارے کا خفیہ تفتیشی سینٹر تھا. وہاں اس کو رکھ کے اس سے ابتدائی تفتیش کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی. کون کر رہے تھے پوچھ گچھ؟ ایف بی آئی کے لوگ. پاکستانی کوئی نہیں تھا، ایف بی آئی کے لوگ. اب یہاں ایک کنفیوژن آئی. انہوں نے کہا جی پاکستان، الزام جو لگا، تصدیق بھی کی جنرل حمید گل مرحوم نے اس پہ، کہ پاکستان نے خود حوالے کیا ایم القاسی کو. اچھا، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آئی کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ روکنا بھی چاہتے تھے. یہ بھی خبریں آئیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کنفیوژن کیا تھی. پہلے یہ کہا گیا کہ جس سینٹر میں رکھا گیا وہ کس کے زیر تسلط تھا، کس کے زیر ماتحت تھا؟ پاکستان کے. اس سینٹر سے یہ اس کو فرار کرایا جا سکتا تھا. اگر پاکستان، دیکھیں ایک پاکستانی شہری کو غیر ملکی جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے، ملزموں کی حوالگی کا ایگریمنٹ نہیں تھا، اس نے کہا جی وہ لا آف لینڈ کے تحت آپ اس کو اس کے حوالے کرنے کے بجائے فرار کروا دیں. اچھا آپ نہ کروائیں آج کل کی طرح، آپ کہیں جی ساتھی چھڑوانے آئے تھے، ساتھی چھڑوا کے لے گئے. تو پاکستان کے کسی ادارے نے، کسی ایجنسی نے ایسا نہیں کیا. اور وہاں وہ 2 3 4 روز ابھی مختلف باتیں چل رہی ہیں، کتنے دن تک تفتیش ہوتی رہی، امریکنز کرتے رہے. اور وہاں میسج دیا گیا امریکہ میں، ان کا ہمارے ہاتھ میں بندہ. امریکن جو فورن آفس ہے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ فوری طور پہ اس کو امریکہ لایا جائے.
یہ پاکستان میں ٹرائل نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہاں ہمارے اس وقت کا سب سے بڑا واقعہ تھا. اس کا یہ نہایت انتہائی مطلوب ملزم ہے. یہ ہمارے حوالے کر دو. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا خصوصی طیارہ آیا, اس میں اس کو سوار کیا گیا, امریکہ لے جایا گیا. کہتے ہیں 22 گھنٹے کی فلائٹ تھی. 22 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد یہ وہاں پہنچا. اپنے انٹرویو میں اس نے کہا کہ میرے ساتھ عدالتی ٹرائل جو ہوا وہ ظلم کے مترادف تھا. مجھے سیلف ڈیفenس کا کوئی سہولت, کوئی مرحلہ, کوئی موقع فراہم نہیں کیا گیا. میری بات نہیں سنی گئی. مجھے کونسل تک رسائی نہیں دی گئی. باتیں اس کے انٹرویو میں. وہاں عدالت اس کی باتیں سنتی ہے. اور کب سزا دیتی؟ کتنے عرصے بعد؟ 5 سال بعد. 5 سال بعد. 97 میں یہ گرفتار ہوتا ہے اور 2002 میں اسے انجیکشن لگا کے سزائے موت. جب تو واقعہ 9/11 کا ہو چکا تھا. 9/11 کی گرمی سرد نہیں ہوئی تھی, اسی دوران اس کا کیس پیش کیا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ یہ 9/11 سے بڑا سانحہ پہلے کر چکا ہے اور امریکہ کو دہشت گردی سب سے اہم ایشو تھا اس کے لیے. امریکہ کو دہشت گردی کے دوسرے واقعہ کا فیس کرنا اس لیے پڑا, یہ آرگومنٹ ہے اس کا, اس لیے فیس کرنا پڑا کہ کتنے سال پہلے کا ملزم جو ہے وہ ابھی تک زندہ تھا. اچھا, ویسے امریکہ کے اندر سزائے موت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں دوسرے جو ہیں جن کو پکڑا گیا, جن کا 9/11 سے لنک کیا گیا, انہیں بھی 86 برس 200 سال اس طرح سے سزائیں دی گئی ہیں, لیکن اسے سزائے موت دے دی. وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ سزائے موت روکی گئی تھی وہاں, لیکن بٹ صاحب انجیکشن لگا کے اس کو مارا گیا. لیتھل انجیکشن, زہر والا, زہر آلود انجیکشن رکھ کے اس کو مارا گیا. لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑی آسان موت ہے. وہ ہینگ, سزائے پھانسی جو ہے, اس سے کہیں زیادہ کربناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں کے ناخن کے, اب یہ جملہ اس کا ہے ماہر طب کا, میڈیکل پروفیشنل کا, پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک تڑپن ہوتی ہے. اس کو جس طرح کیا گیا وہ صرف اسی آڑ میں کہ جناب 9/11 بھی ہو گیا اور یہ بندہ ابھی تک زندہ ہے جس نے 9/11 جیسا ہی سانحہ کیا تھا. اچھا, اس ٹائم پہ آپ نے 2002 میں واقعات دیکھے ہوں گے, جب اس کو سزائے موت دی جاتی ہے پاکستان کے اندر کیا ریئیکشن آتا ہے؟ پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے, افغانستان میں مذہبی جماعتوں نے, بنگلہ دیش کی مذہبی جماعتوں نے, ایون انڈیا میں اس کے حق میں جلوس, جلسے, احتجاج, ریلیاں وہ کی گئیں. طلبہ تنظیموں نے, اچھا اس کا جنازہ بہت بڑا ہوا بٹ صاحب. کس نے پڑھایا؟ کس نے؟ JUI کے سربراہ, اس وقت MMA کے سربراہ تھے, متحدہ مجلس عمل تھی نا, اس کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان. انہوں نے بھی شرکت کی, انہوں نے پڑھایا نا. پھر اس کو ہیرو قرار دیا گیا. پاکستان کے اداروں پہ, ایجنسیوں پہ نہایت مذمتی قراردادیں منظور ہوئیں. فلور آف دا ہاؤس پہ ڈسکشن ہوئی. اچھا, ایک اسمبلی میں یہ جب واقعہ گیا تو بعض اوقات ڈسکشن روک بھی دی گئی. انہوں نے کہا جی غیر ملکی بین الاقوامی معاملہ ہے. لیکن مرگ بر امریکہ جلوس, مرگ بر امریکہ ریلیاں, اچھا ایران میں احتجاج ہوا. پختونوں نے خیبر پختونخوا میں کئی بار احتجاج کیا. بلوچستان میں تو ہوتا ہی رہا نا. اچھا, کچھ پتہ چلا کہ مخبری کی کس نے تھی؟ کیونکہ رفتار پہ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا کہ ایک سرکاری افسر تھا, اس کے PA نے مخبری کی اور اسی کے اکاؤنٹ میں $35 لاکھ ہے. بڑے ادارے کے کلرک پہ یہ الزام لگا. امریکہ نے ایمل قاسی کو پکڑنے کے لیے ٹاپ سے باٹم تک ہر ایک کو برائب کیا. یہ رقم جو آپ بتا رہے ہیں یہ آفیشل جو اس کے اکاؤنٹ سے پتہ لگ گئی وہ ہے. انڈر ہینڈ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی اشرافیہ بھی ذمہ دار تھی, اس وقت کے ادارے کے اعلیٰ افسر بھی ذمہ دار تھے جنہوں نے اپنی جیبیں بھری.
پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کے عوض 25 امریکی ویزے بھی دیے گئے. پھر یہ باتیں بھی چلتی رہیں. فلور آف دی ہاؤس میں اسمبلی میں ڈسکشن ہوا. یہ ڈسکس ہوئی کہ امریکہ سے فائدے لینے والوں کی فہرست جاری ہونی چاہیے. کچھ سیاستدان بعد میں امریکہ گئے جنہوں نے ایمل کانسی کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا تھا. ان کو پریز کیا گیا سرکاری سطح پہ امریکہ میں. یہ سارے واقعات ریکارڈ پہ ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ پبلک نے جو ٹریبیوٹ ایمل کانسی کو پیش کیا وہ ایک ہیرو کا ٹریبیوٹ تھا. ایک ملک اور قوم کی خاطر وفا شعار نوجوان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا یہ جو تمغہ قوم نے دیا نا، اسی کی وجہ سے، اسی کی بدولت ہم آج ایمل کانسی کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہ واقعات رکے نہیں نا. آپ دیکھیں 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کو بھی اسی طرح سے ایف بی آئی نے اغوا کر لیا پاکستان سے. 5 سے 6 واقعات ایسے ہیں سرزمین پاکستان پر جو اہل پاکستان نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھے، جن میں امریکہ کے، انگلینڈ کے والے بھی کیے گئے 2 بندوں کو. بیرون ملک سے جو ریکوائرمنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے. فیصل آباد سے ابو زبیدہ، اس کو پکڑا. پاکستان میں اسامہ کو مارا، پاکستان کی سرزمین پہ مارا نا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 بڑے واقعات تھے جو منظر عام پہ آئے، لیکن چھوٹے موٹے تو کئی واقعات ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ ملزمان کی تحویلگی کا قانونی حیثیت میں تبادلہ شروع ہوا. 2 طرفہ ہوتا ہے، وائس ورسا ہے. تو یہ بھی ایمل کانسی جو ہے، اس کے قبیلے نے جو احتجاج کیا اس سے زیادہ اس کو جنازے سے لے کے تربت میں ڈالنے تک جو اس کے حق میں نعرے بازی ہوئی وہ بھی تو اسی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک شخص وہ اپنی جان سے تو گیا، لیکن آپ دیکھیں تاریخ رقم کر گیا. اور وہ جو تاریخ رقم ہوئی ہے اس کا اہم باب ہے اس کی جرأت و شجاعت اور امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر اپنا مشن کمپلیٹ کرنا. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب نے اس دور میں جو واقعات رپورٹ ہوئے ایمل کانسی سے متعلق وہ سارے آپ کے سامنے رکھے. آج کے پوڈ کاسٹ پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں اگر آپ کو کچھ اچھا لگا وہ بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر کوئی چیز بہتر ہونے والی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم اسے بہتر کر سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی پسندیدہ کوئی اسٹوری کریں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں.